مغربی پاکستان کے محکمہ بحالیات کے جس شعبے سے میرا تعلق تھا وہ ملازمین کو ہر دم متحرک رکھنے والا شعبہ تھا۔ اس سے منسلک ہونے کے سبب مجھے بھی آئے دن مختلف جگہوں کے دورے کرنے پڑتے تھے اور سابق مشرقی پاکستان یعنی موجودہ بنگلہ دیش بھی جانا پڑتا تھا، جہاں آئے دن سمندری طوفانوں اور دریاؤں کے بکھرنے کے واقعات رونما ہوتے رہتے تھے اور متاثرین کی بحالی کے لیے عرصہ دراز تک دن رات کام کرنا پڑتا تھا۔ مہینوں اپنے گھر والوں سے دور رہنا پڑتا تھا، پھر وہاں کا ماحول اور آب و ہوا بھی موافق نہ ہوتی تھی۔ باشندوں کی زبان سے عدم واقفیت بھی مسئلہ بنتی تھی، لیکن کوشش ہوتی تھی کہ ذمہ داریاں بطریق احسن انجام دی جائیں، ہر کام تسلی بخش طور پر مکمل کیا جائے۔ مقامی باشندے اس طرح خوش ہوتے اور احترام اور عزت سے پیش آتے تھے۔ یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب بنگلہ دیش میں زبردست سمندری طوفان آیا، جس نے خشکی پر دور دور تک تباہی مچا دی۔ گھر، کھیت، کھلیان، فیکٹریاں، عمارات، سب کو بے حد نقصان پہنچا۔ ماہی گیر کشتیاں، فشنگ ٹرالر، لانچیں سب طوفانی لہریں بہا لے گئیں۔ یہ سمندری طوفان بڑے دنوں تک خلیج بنگال میں واقع ملکوں کے ساحلی علاقوں میں تباہی اور بربادی مچاتا رہا۔ پھر اللہ اللہ کر کے اس طوفان کا زور ٹوٹا، سمندری لہریں سمندر میں واپس چلی گئیں تو ہر جگہ تباہی اور بربادی کی ایسی داستان رقم دکھائی دیتی تھی کہ دوبارہ بحالی آباد کاری ناممکن ہی دکھائی دیتی تھی، لیکن ظاہر تھا کہ یہ کام تو کرنا ہی تھا۔ چنانچہ صوبے کے تمام محکمہ ہائے بحالیات کے ملازمین، منصوبہ بندی کے ماہرین، انجینئرز اور دیگر ملازمین کو متاثرہ علاقوں میں بھیج دیا گیا۔ ان کی تعداد کی کمی کے سبب مغربی پاکستان یعنی موجودہ پاکستان سے بھی ان کی بھاری تعداد وہاں بھیجی گئی تھی، ان میں بھی شامل تھا۔ ڈھاکہ پہنچنے کے 2-3 دن بعد ہمیں اپنے کارکنوں کی الگ الگ جماعتوں کی سربراہی میں متاثرہ علاقے کے مختلف حصوں میں بھیج دیا گیا۔ میں اپنے آدمیوں کے ساتھ جس جگہ پہنچا وہ ٹوٹے بھیکرے کچے مکانوں، ملبے کے پہاڑوں اور دلدلوں کا بڑا مہیب منظر پیش کر رہی تھی۔ بڑے بڑے گھڑے پانی سے بھرے تھے، کہیں کہیں ملبے اور کیچڑ میں دبی لاشیں بھی دکھائی دے رہی تھیں۔ یہ مناظر دیکھ کر میں چکرا گیا۔ میرے آدمی بھی شدید دہشت زدہ اور سراسیمہ ہو گئے، لیکن ہمیں بہرحال اپنا کام کرنا تھا۔ بس ہم نے ایک جگہ زمین صاف کر کے وہاں اپنے خیمے گاڑے، ضروری چیزیں مہیا کیں اور مشینری آنے پر اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ کام بے حد مشکل تھا، ملیریا اور سانپوں کا خوف بھی تھا، لیکن ہمارے پاس تمام ضروری دوائیاں اور علاج موجود تھا، اس لیے ہمارا کام دن رات جاری تھا۔ مزدوروں کی ایک جماعت جب مدت مقررہ تک کام کر لیتی تو اس کی جگہ تازہ دم مزدوروں کی جماعت آ جاتی۔ یوں کام بغیر رکے چلتا رہا۔ اب ادھر موسم بھی بدلنا شروع ہو گیا، دھوپ اور گرمی سے زمین خشک ہونا شروع ہو گئی، جس سے ہمارا بحالی کا کام آسان ہو گیا۔ ہم نے تیزی سے وہاں مکانات اور دیگر تعمیرات شروع کر دیں۔ مختصر سی بستی تھی، ہمارا کام جلد ہی مکمل ہو گیا۔ اب تک خیموں میں رہنے والے ادھر ادھر بکھرے اور بستی کے رہائشی اپنے گھروں میں واپس آنا شروع ہو گئے اور اپنے پیشے ماہی گیری، کشتی رانی اور کھیتی باڑی میں مصروف ہو گئے۔ جلد ہی بستی آباد ہو کر چہل پہل شروع ہو گئی۔ اب ہم نے وہاں اپنا کام سامان سمیٹنا شروع کیا۔ مزدور وغیرہ تو سب بنگالی تھے، وہ کام ختم ہوتے ہی اپنے گھروں کو چلے گئے، لیکن ہم پاکستان سے آنے والوں کی واپسی میں ابھی کچھ دیر تھی کہ ہم نے ڈھاکہ جا کر رپورٹس وغیرہ جمع کروانی تھیں۔ میں اور میرے پاکستانی رفقا ابھی تک اس بستی کے باہر خیموں میں رہ رہے تھے۔ وہاں کبھی کبھی بستی کے لوگ ہم سے ملنے آ جاتے تھے۔ وہ غریب کشتی ران، ماہی گیر اور کسان بے حد سادہ فطرت، بے حد محبت کرنے والے، عاجز اور انکساری کے پیکر، ہماری ہر خدمت کے لیے تیار اور ہمارا بے حد خیال رکھتے تھے۔ انہیں اردو ٹوٹی پھوٹی سی آتی تھی، لیکن یہ کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ اس بستی کا ایک ادھیڑ عمر کسان عبداللہ اکثر میرے پاس آ جاتا تھا۔ وہ کچھ اچھی اردو بولتا تھا اور باتیں بھی پرلطف اور دلچسپ کرتا تھا۔ ادھر ادھر کے حالات بھی سناتا رہتا تھا۔ ایک دن جب وہ مجھ سے ملنے آیا تو اس نے مجھے اطلاع دی کہ یہاں جلد ہی کھوپڑی بابا آنے والا تھا۔ مجھے بے حد حیرت ہوئی۔ میں نے اس سے پوچھا، یہ کھوپڑی بابا کیا ہے؟ کہنے لگا کہ یہ ایک سنیاسی ہے، بوڑھا آدمی ہے، لیکن خوب چاقو چوبند، تندرست اور توانا ہے۔ اپنے کندھے پر ایک بانس لٹکائے رکھتا ہے، جس کے سرے پر ایک انسانی کھوپڑی بندھی ہوئی ہے۔ سردی ہوتی ہے یا گرمی، وہ ہمیشہ برہنہ پا رہتا ہے۔
کپڑے صاف ستھرے پہنتا ہے لیکن سردی گرمی کا اس پر کوئی اثر معلوم نہیں ہوتا۔ وہ کسی سے کچھ نہیں مانگتا۔ اس کے پاس جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ دوائیوں کا چھوٹا سا صندوقچہ ہوتا ہے۔ وہ یہ دوائیاں فروخت کر کے اپنی گزر بسر کرتا ہے۔ اس کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں، وہ آوارہ گردی ہی میں مصروف رہتا ہے۔ زیادہ تر ساحلی علاقوں میں گھومتا پھرتا ہے۔ اس بستی اعظم پور میں وہ زیادہ ہی آتا جاتا ہے اور بستی والے ہر دم اس کی آمد کے منتظر رہتے ہیں کہ وہ کمزور عقائد کے لوگ اس سے بے پناہ عقیدت رکھتے ہیں، اس کی یہاں آمد پر خوش ہوتے ہیں۔ وہ کون تھا، کہاں کا رہنے والا تھا، کندھے پر کھوپڑی والا بانس کیوں رکھے پھرتا تھا، ان سوالوں کے جواب کسی کے پاس نہیں تھے۔ بستی والے شاید اس کی ناراضگی سے ڈرتے تھے، اس لیے اس سے کچھ نہ پوچھتے تھے۔ عبداللہ کی زبانی اس سنیاسی بابا کی باتیں سن کر میرے دل میں اس کے بارے میں جاننے، کچھ معلوم کرنے کا تجسس پیدا ہو گیا۔ میں بے چینی سے اس کی بستی میں آمد کا منتظر رہنے لگا۔ پھر ایک دن عبداللہ میرے پاس آیا اور مجھے بستی میں کھوپڑی بابا کی آمد کی اطلاع دی۔ آپ اس سے ذرا ادب سے پیش آنا بابو، نہ اس کا مذاق اڑانا، نہ اس پر ہنسنا۔ اس نے مجھے تاکید کی۔ وہ اس وقت ہے کہاں ٹھہرا ہوا ہے؟ ابو ذر کے بکریوں کے باڑے میں جو اب خالی پڑا ہے، ادھر ہی۔ چلو ٹھیک ہے عبداللہ، میں اس سے مل لیتا ہوں۔ ہمارے خیموں سے وہ بستی کچھ دور تھی۔ ابو ذر کا بکریوں کا باڑا اس کے مکان سے ملحق ٹوٹی پھوٹی حالت میں کھڑا تھا۔ بکریاں نہ ہونے کے سبب اس نے اس کی مرمت اور بحالی کی طرف توجہ نہ دی تھی، لیکن اس کی کچھ دیواریں اور چھت کافی حد تک سلامت تھے۔ میں جب عبداللہ کی رہنمائی میں اس میں داخل ہوا تو میں نے اس سنیاسی کو زمین پر بھیڑ کی کھال بچھائے بیٹھے دیکھا۔ گہرا سانولا رنگ، کندھوں تک پہنچے سفید بال اور سفید داڑھی، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، کچھ پھیلی ہوئی ناک، باریک ہونٹ، لگتا تھا جوانی میں خاصا حسین آدمی ہوگا۔ سیدھی کمر اور مضبوط جسم کے ساتھ وہ اتنا بوڑھا بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کا تھیلا اس کے قریب رکھا تھا اور کھوپڑی والا بانس قریبی دیوار سے لگا ہوا تھا۔ وہ انسانی کھوپڑی تھی جو رسی کے ذریعے بانس کے مڑے ہوئے سرے سے بندھی ہوئی تھی۔ وہ اس وقت اپنے ساتھ کچھ خشک جڑی بوٹیوں اور گھاس پھوس کا ڈھیر لگائے ان میں کچھ ٹٹولنے نکالنے میں مصروف تھا۔ ہماری آمد پر اس نے سوالیہ نظروں سے عبداللہ کی طرف دیکھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنی زبان میں اس سے کچھ کہا اور میری طرف اشارہ کیا۔ اس نے مجھے دھیمی سی مسکراہٹ سے نوازا اور ایک طرف پڑے ٹوٹی پھوٹی اینٹوں کے ڈھیر کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا مطلب سمجھتے ہوئے میں نے اس ڈھیر سے ایک سالم اینٹ نکالی اور اسے اس کے قریب رکھتے ہوئے اس پر بیٹھ گیا۔ عبداللہ نے بھی میری تقلید کی۔ عبداللہ نے مجھے بتایا تھا کہ تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو، کیوں بابو؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ اس کی صاف ستھری اردو پر مجھے خاصی حیرت ہوئی۔ مجھے تو لگا تھا کہ سنیاسی ہونے کے سبب وہ اردو نہیں جانتا ہوگا۔ آپ کو اردو آتی ہے بابا؟ اپنے لب و لہجے سے آپ پڑھے لکھے معلوم ہوتے ہیں۔ وہ مسکرایا۔ ہاں بابو، میٹرک تک تعلیم یافتہ ہوں۔ اتنی تعلیم میں نے فرید پور میں حاصل کی۔ تمہیں حیرت ہوگی یہ جان کر بھی کہ مجھے بنگالی، ہندی، اردو کے ساتھ اچھی انگریزی بھی آتی ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے سنیاسی بابا، اس طرح تو بلا ہچکچاہٹ آپس کی باتیں کی جا سکتی ہیں۔ اور ویسے بھی آپ سیاح آدمی ہیں، آپ نے تو بہت سے علاقوں کی سیاحت کی ہوگی۔ ہاں، میں کہیں بھی زیادہ دیر ٹک کر نہیں بیٹھتا، سنیاسی بابا بولا۔ پھر وہ مجھے ان مقامات کے بارے میں بتانے لگا جہاں کی اس نے سیاحت کی تھی۔ زیادہ تر بنگالی ساحلی علاقے تھے، پرخطر جنگلات اور جنگلی حیات سے بھرے۔ میں اور عبداللہ بڑی دلچسپی سے اس کی باتیں سنتے رہے۔ اس نے بتایا کہ اس کا ارادہ کچھ عرصے تک یہیں ٹھہرنے کا ہے، اس لیے میں اس سے ملنے آ جایا کروں۔ چونکہ یہ اس سے میری پہلی ملاقات تھی، اس لیے میں نے اس سے اس کھوپڑی کے بارے میں کچھ پوچھنا مناسب نہ سمجھا، نہ ہی اس کے حالات کے بارے میں کوئی کھوج کرید کی۔ سنیاسی بابا سے اس ملاقات کے بعد میری اس سے کئی اور ملاقاتیں ہوئیں۔ کبھی میں عبداللہ کے ساتھ اس سے ملنے چلا جاتا، کبھی وہ خود مجھ سے ملنے آ جاتا۔ ہمارے درمیان اب بے تکلفی کی فضا پیدا ہو گئی تھی۔ پھر بھی میں محتاط رہا کہ اس سے کبھی اس کھوپڑی کے بارے میں کچھ نہ پوچھا۔ اب ہمارے یہاں سے ڈھاکہ جانے میں تھوڑے ہی دن باقی رہ گئے تھے۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میں اب تک اس سنیاسی بابا سے اس کھوپڑی کا راز نہیں معلوم کر سکا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ جانے سے پہلے میں اس سے اس کا راز معلوم کرنے کی ضرور کوشش کروں گا، لیکن اس کی ضرورت ہی پیش نہ آئی۔ ایک شام وہ مجھ سے ملنے آ گیا۔ اس نے اس وقت اپنا تھیلا اٹھا رکھا تھا اور کندھے پر کھوپڑی والا بانس لگا رکھا تھا۔
آج میں یہاں سے رخصت ہو رہا ہوں باپو. میں نے سوچا جانے سے پہلے تم سے مل لوں اور تمہیں اپنی کہانی بھی سنا دوں، کیونکہ تمہیں اس کھوپڑی کے بارے میں کافی تجسس ہوگا نا. اس نے مسکرا کر کہا. جواباً میں نے بھی مسکراتے ہوئے سر ہلایا اور ملازم کو چائے لانے کو کہا. آپ کا اندازہ صحیح ہے بابا، لیکن میں نے اس خیال سے آپ سے کچھ نہ پوچھا کہ شاید آپ کو اچھا نہ معلوم ہو. وہ وہاں بچھی ہوئی چارپائی پر بیٹھ گیا. میں نے اس کے سامنے کرسی سنبھالی. یہ کھوپڑی، اس نے بانس کے سرے پر ٹکی ہوئی کھوپڑی کی طرف اشارہ کیا. یہ انسانی کھوپڑی میرے ایک دشمن کی ہے. اس دشمن نے میرا گھر اجاڑ دیا تھا، میرا سب کچھ تباہ و برباد کر دیا تھا، مجھے پاگل کر دیا تھا. یہ دشمن کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، نہ میری ذات برادری سے تعلق رکھتا تھا. وہ بڑا بارسوخ، دولت مند اور متکبر تھا. ہم نچلے درجے کے ہندوؤں کو کیڑے مکوڑے سمجھنے والا، اپنے پاؤں تلے روندنے والا، ہم پر ظلم و ستم روا رکھنے والا. اس کا نام کندن لال تھا. وہ ہمارے ضلع تیرتھ رام کا مجسٹریٹ تھا. یہ علاقہ خوب ہرا بھرا، سرسبز و شاداب، نسبتاً کم آبادی والا خوشحال علاقہ تھا، جس میں ہر مذہب کے لوگ صدیوں سے امن و امان سے رہ رہے تھے. وہ انگریزوں کا زمانہ تھا باپو. مسلمانوں کے مقابلے میں ہندو خوب پڑھ لکھ کر انگریزی تعلیم حاصل کر کے اونچے عہدے پا رہے تھے. نچلے درجے کے ہندوؤں کو نہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے مالی وسائل مہیا تھے، نہ اونچے درجے کے ہندوؤں کے گھروں مندروں میں قدم رکھنے کی اجازت. ہمارے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک روا رکھا جاتا تھا. میرا خاندان بھی ایسا ہی تھا. ہم سڑکیں صاف کرنے، کوڑا اٹھانے والے لوگ تھے، جنہیں اپنی محنت کا بہت کم معاوضہ ملا کرتا تھا. میرا خاندان بوڑھے ماں باپ، ایک بیوی اور ایک کمسن بچے پر مشتمل تھا. میں باوجود میٹرک تک تعلیم پانے کے اپنے لیے کوئی ملازمت حاصل کرنے میں اس لیے ناکام رہا تھا کہ میں نیچ ذات تھا. اس لیے میں نے اپنے خاندان کی گزر اوقات کے لیے محنت مزدوری کرنی شروع کر دی، جس سے زندگی کی گاڑی چل رہی تھی. چند سال گزرنے کے بعد میرے ماں باپ آگے پیچھے انتقال کر گئے. اس وقت میرا بیٹا 5 سالہ ہریش اپنے ہمذاتوں کے اسکول میں پڑھ رہا تھا. میرا ارادہ اسے ہر حال میں اعلیٰ تعلیم دلانے کا تھا. انگریزی حکومت چھوت چھات، ذات پات کے بجائے اہلیت اور قابلیت دیکھتی تھی. اس لیے مجھے یقین تھا کہ میرا بیٹا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ضرور کسی اعلیٰ عہدے پر فائز ہو جائے گا. اس لیے میں اس کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کر رہا تھا. میری بیوی لچمی بھی ادھر ادھر گھروں میں کام کر کے اچھا کما رہی تھی. یوں ہم اپنے بیٹے کے لیے زیادہ سے زیادہ کما رہے تھے، پیسے جوڑ رہے تھے. ہم اسے اپنے سے اچھا کھلا پہنا رہے تھے، اسے بڑے آرام سے رکھ رہے تھے، اس کی ہر فرمائش پوری کرتے تھے. وہ بھی ہماری امیدوں پر پورا ہوتا رہا تھا. پڑھائی میں بے حد لائق اور ہر کلاس میں اول آ رہا تھا. وقت اچھا گزر رہا تھا کہ وہ دن آ پہنچا، وہ منحوس دن جس نے میرے مقدر پر ہمیشہ کے لیے بدبختی کی مہر لگا دی. ہوا یہ کہ ہماری کچی آبادی اور افسروں کے بنگلوں کے درمیان ایک وسیع و عریض میدان تھا، جس کے ایک حصے میں ہماری بستی کے بچے کھیلا کرتے تھے. ہریش بھی کبھی کبھار وہاں جا کر ان کے ساتھ کھیل لیا کرتا تھا. اس دن بچے اس میدان میں کرکٹ کھیل رہے تھے کہ ایک کھلاڑی کے بیٹ چلانے پر گیند اڑتی ہوئی مجسٹریٹ کندن لال کے لان میں جا گری. اس وقت وہ وہاں بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھا چائے پی رہا تھا. گیند وہاں آ کر گرنے پر وہ آگ بگولا ہو گیا اور چیخ چیخ کر بلانے اور ان شیطان لڑکوں کو پکڑ پکڑ کر ان کی دھنائی کرنے کا حکم دینے لگا. بدقسمتی یہ ہوئی کہ میرا بیٹا ہریش بھی گیند کے پیچھے بنگلے میں داخل ہو گیا. اسی وقت مجسٹریٹ کے ڈنڈا برادر ملازمان بھی وہاں آ پہنچے اور بنگلے میں داخل ہونے والے بچوں پر بے تحاشا ڈنڈے برسانے لگے. ایک ڈنڈا ہریش کے سر پر زوردار طریقے سے لگا. اس کا سر پھٹ گیا. وہ چیختا چلاتا زمین پر گر کر لوٹ پوٹ ہونے لگا. اس کے سر سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا. مجھے جب اس بات کی اطلاع ملی تو میں دوڑا دوڑا مجسٹریٹ کے بنگلے پر گیا اور نوکروں سے الجھتا لڑتا اپنے بیٹے تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگا. اسی وقت پولیس بھی آ پہنچی. انہوں نے مجھے اور ان تمام آدمیوں کو جو وہاں اپنے بچوں کو بچانے آئے تھے پکڑ لیا اور اپنی گاڑی میں ٹھوس کر تھانے لے گئے اور حوالات میں بند کر دیا. اگلے دن اس ملعون کندن لال مجسٹریٹ نے مجھے اور بستی کے ان تمام گرفتار ہونے والے مردوں کو 3 سال قید کی سزا سنا دی. ہم مجبور بے بس کیا کرتے. ہمیں ایک دوسرے سے الگ مشقتی کیموں میں بھجوا دیا گیا.
مجھے جس جیل میں بھیجا گیا تھا وہ تیرتھ رام سے بہت دور پہاڑوں میں واقع تھی۔ وہاں میری بیوی کا مجھ سے ملنے آنا محال تھا۔ اس کی اور اپنے بیٹے ہریش کی یاد مجھے ہر دم بے چین رکھتی تھی۔ جانے وہ کس حال میں ہوں گے، ہریش کا کیا بنا ہوگا، وہ بہت زخمی ہو گیا تھا، جانے بچ سکا تھا یا نہیں۔ اتنے طویل عرصے سے مجھے کسی بھی ذریعے سے ان کی کوئی خبر نہیں مل سکی۔ پھر جب 3 سال پورے ہو گئے اور مجھے جیل سے رہائی نصیب ہوئی تو میں سیدھا تیرتھ رام جا پہنچا۔ وہاں میں نے اپنے گھر کو بالکل اجاڑ اور ویران، تقریباً ملبے کا ڈھیر بنے پایا۔ میرا دل خدشات سے بھر گیا۔ میری بیوی بھی کہاں گئی اور ہریش، میں پاگلوں کی طرح انہیں ادھر ادھر ڈھونڈنے پکارنے لگا۔ میری واپسی کی خبر پا کر بستی کے لوگ میرے پاس آئے۔ انہوں نے مجھے جو کچھ بتایا تھا گویا اس نے مجھے پاگل ہی کر کے رکھ دیا۔ میرا بیٹا ہریش سر پھٹنے سے، خون زیادہ بہہ جانے سے مر گیا تھا۔ میری گرفتاری کے بعد مجسٹریٹ کے نوکر لچمی کو پکڑ کر اس کے پاس لے گئے تھے۔ وہ بے حد حسین تھی اور وہ شیطان جانے کب سے اس پر نظریں گاڑے بیٹھا تھا۔ پھر جب میری بیوی کو اس سے نجات ملی تو وہ اپنی یہ تذلیل توہین برداشت نہ کر سکی اور بستی کے کنویں میں چھلانگ لگا کر مر گئی۔ یہ صدمے میں نے کس طرح جھیلے یہ میں ہی جانتا ہوں۔ میں نے کسی سے کچھ نہ کہا، اس ملعون کندن لال کو بھی کچھ نہ کہا۔ میں نے اپنا گھر کچھ ٹھیک کیا، محنت مزدوری سے گزر بسر شروع کر دی، لیکن میرا ذہن اب کندن لال سے انتقام کے طریقے سوچنے لگا۔ میں اسے ایسی موت مارنا چاہتا تھا جو عبرت ناک ثابت ہو، جسے لوگ مدتوں یاد رکھیں۔ پھر بالآخر مجھے ایک طریقہ سوچ ہی گیا۔ اس رات میں نے اندھیرے میں کندن لال کے بنگلے کی بیرونی دیوار پھلانگی۔ شکر تھا کہ اس نے کتے نہیں پال رکھے تھے، لیکن اس کے چوکیدار ملازم بھی کتوں سے کم نہیں تھے، جو اب آدھی رات گزرنے کے بعد اپنے کوارٹروں میں جا چکے تھے۔ میں محتاط قدموں سے چلتا ہوا اس طرف بڑھ گیا جہاں کندن لال کی خوابگاہ واقع تھی۔ میں نے پہلے ہی معلوم کر لیا تھا کہ اس کے بیوی بچے دوسرے شہر گئے ہوئے تھے۔ وہ گھر میں ملازموں کے ساتھ اکیلا تھا۔ میں دیوار کے ساتھ ساتھ ہوتا ہوا اس کے کمرے کی کھڑکی تک آ پہنچا جو کھلی ہوئی تھی۔ اندر کمرے میں ہلکی روشنی والا چھوٹا بلب روشن تھا، جس کی روشنی میں وہ بستر پر آڑا ترچھا لیٹا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے بستر کے قریب میز پر ولائتی شراب کی بوتلیں اور گلاس پڑے تھے۔ شاید سونے سے پہلے اس نے خوب شراب نوشی کی تھی۔ میں کھڑکی میں چڑھ کر کمرے میں اتر گیا۔ نیچے شاید کوئی تپائی پڑی تھی، اس پر میرا پاؤں رپٹ گیا اور تپائی الٹ گئی۔ خاصی بلند آواز پیدا ہوئی۔ میں نے گھبرا کر کندن لال کی طرف دیکھا، پر وہ جوں کا توں سو رہا تھا۔ میں اپنی گٹھڑی سنبھالے دبے پاؤں چلتا ہوا اس کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا سر تکیے پر پائنتی کی طرف ڈھلکا ہوا تھا۔ میں نے اسے احتیاط سے اٹھاتے ہوئے تکیے کے درمیان رکھ دیا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ مجھے اس کا سر اور چہرہ بے حد سرد محسوس ہوا۔ میں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، وہ برف کی طرح ٹھنڈا اور سفید ہو رہا تھا۔ اس کا چہرہ، ہاتھ، بازو سب کچھ یک ہو رہے تھے۔ میں نے اس کی نبض ٹٹولی، وہ ساکن تھی، یعنی وہ مر چکا تھا۔ مجھے یہ بات پہلے سے معلوم تھی کہ وہ دل کا مریض تھا۔ شاید اسے اب سوتے ہوئے ہی دل کا دورہ پڑ گیا تھا اور وہ مر گیا تھا۔ میں وہاں اس کی موت کا افسوس کرنے نہیں بلکہ اس کی موت بن کر آیا تھا، لیکن مجھ سے پہلے موت اپنا وار کر گئی تھی۔ مجھے اب اپنا کام کرنا تھا۔ میں نے اپنی گٹھڑی میں سے تیز دھار چھرا نکالا، اس کی گردن کاٹنے لگا۔ اسے مرے شاید زیادہ دیر گزر چکی تھی، اس لیے زیادہ خون نہ نکلا۔ اس کا سر کاٹ کر میں نے گٹھڑی میں لپیٹا، چھرا صاف کر کے اس میں لپیٹا، گٹھڑی سنبھالے کھڑکی کے راستے باہر نکل کر بیرونی دیوار پھلانگ کر بنگلے سے باہر نکل آیا۔ گھر میں نے صحن میں ایک گہرا گھڑا کھود دیا۔ میں نے کندن لال کا کٹا ہوا سر اس گھڑے میں ڈال دیا۔ پھر میں نے ایک بڑے کڑاؤ میں ریت کو گرم کیا اور پھر وہ گرم دہکتی ریت اس گھڑے میں الٹا دی اور اوپر سے بند کر کے اس پر ڈھیر سا ملبہ اور ٹوٹی پھوٹی اینٹیں ڈال دیں۔ اس کے بعد میں نے نہر پر جا کر چھرے اور خون آلود گٹھڑی کے کپڑے اپنے لباس سے نجات حاصل کی، وہاں نہایا دھویا، دوسرے کپڑے پہنے اور گھر آ گیا۔ اب صبح ہو چکی تھی۔ کندن لال کے بنگلے میں خاموشی تھی، شاید ابھی کسی کو اس کے قتل کا علم نہیں ہوا تھا۔ میں چارپائی پر لیٹ کر آرام سے سو رہا تھا۔ مدت بعد مجھے پرسکون اور آرام دہ نیند میسر آئی تھی۔ میں نے بالآخر اپنے بیٹے اور بیوی کا انتقام اس سے لے ہی لیا تھا۔ پھر جب میں سو کر اٹھا تو بستی میں کھلبلی مچی دیکھی۔ کندن لال کی سرکٹی لاش نے وہاں شدید خوف و ہراس پھیلا رکھا تھا۔
उसके बंगले पर पुलिस की भारी नफरी पहुंची हुई थी। चंद पुलिस वाले बस्ती में पहुंचे हुए थे और सख्ती से पूछगछ में मसरूफ थे। उनके घरों की तलाशी ली जा रही थी। मुझसे भी पूछगछ हुई। मेरे टूटे फूटे घर की तलाशी ली गई। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। आसपास के कस्बात और शहरों में भी पुलिस की दौड़ें लगती रहीं, जो जाहिर था बेसूद ही साबित हुई। कुंदन लाल का कटा हुआ सर मेरे घर के सहन में रेतले घड़े में दफन रहा। बस्ती में किसी को मुझ पर शक न हो सका। मैं इत्मीनान से मेहनत मजदूरी में मसरूफ रहा, जिससे मेरी गुजर बसर होती रही। इस दौरान पुलिस 2-3 मरतबा और बस्ती वालों से पूछगछ करने आई और चली गई। उन्हें कहीं से भी कुंदन लाल के कत्ल का पता ना मालूम हुआ और ना ही उसका कटा हुआ सर मिला। अंग्रेज हुक्काम का गुस्सा आसमान को छू रहा था। उन्होंने तीरथ राम पुलिस के आला अफसरान सब मुअत्तल कर दिए और उनकी जगह नए अफसरान तैनात कर दिए, जिन्हें बस्ती के माशरती, मुआशरी, जुग्राफियाई और मजहबी हालात का कोई इल्म नहीं था। ये बात मेरे हक में बहुत बेहतर थी। मैंने अब ये किया कि दाढ़ी और सर के बाल बढ़ाने शुरू कर दिए। काफ़ी रुपया पैसा मेरे पास जमा हो चुका था, इसलिए मैंने अपने काम पर जाना छोड़ दिया और घर पर ही रहना शुरू कर दिया। फिर जब काफ़ी अरसा गुजर गया तो मैंने चुपचाते उस घड़े पर से मलबे का ढेर हटाया, उस पर से रेत निकाली और फिर मलून कुंदन लाल का कटा हुआ सर बाहर निकाल लिया, जिसकी आंखें, चेहरे का गोश्त सब उस गर्म रेत ने चाट लिया था। बाल भी झड़ झड़ कर सर गंजा हो चुका था। वो अब एक नाकाबिले शनाख्त सी खोपड़ी बन चुकी थी। मैंने उसे एक बांस के मुड़े हुए सिरे से मजबूती से बांधा, एक थैले में कुछ कपड़े डाले और रात होते ही चुपचाते खोपड़ी वाला बांस कंधे से टिकाए थैला हाथ में लिए घर से बाहर निकल आया। मैं अब चलता जा रहा था और चलता जा रहा था। मेरे सामने कोई मंजिल नहीं थी। मैं एक आवारा गर्द, बेघर, बेठिकाना मुसाफिर की तरह जंगलों, वीरानों, साहिली इलाकों में फिरने लगा। अरसा दराज गुजर चुका है बाबू। मेरे दिल में अपनी वफाशार रफ़ीका हयात और बच्चे की मौत का गम ताज़ा चला आ रहा है, लेकिन बांस पर टिकी उस मलून कुंदन लाल की खोपड़ी मेरे लिए इस गम में तस्कीन और खुशी का एहसास साबित होती है कि मैंने मलून कुंदन लाल से अपना इंतकाम ले लिया है। मैं बस्ती बस्ती जाता हूँ, मेरा कोई ठिकाना नहीं। मैं जड़ी बूटियों से बनी अद्वियात बेचकर अपना गुजर बसर करता हूँ। इन बस्तियों के मासूम लोग मुझे साधु, सनत, सन्यासी, भगत और जाने क्या क्या समझते हैं। तो ये थी बाबू इस बांस पर चढ़ी खोपड़ी की कहानी, जो दर हकीकत मेरे इंतकाम की कहानी थी।